الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گرامی مرتبت مخدوم و معصم جناب صوفی سیف الرحمان صاحب، عالی مرتبت جناب نعیم انور قریشی صاحب، جناب پیرزادہ عارف بہاءالحق شاہ صاحب، جناب ریاض حسین چودھری صاحب، برادران محترم، آج کی یہ محفل ذرا قدرے مختلف اسلوب کی اور مختلف مزاج کی محفل ہے. ہمارے معاشرے میں محفلوں کا چلن ہے، لیکن بالعموم جلسے کی صورت میں، کسی بڑے اجتماع کی صورت میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، اور ایک روش جو اتفاق سے مروج ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات جو غور و فکر کا داعیہ پیدا کریں، کچھ سوچنے سمجھنے کی دعوت دیں، ان موضوعات پہ گفتگو کا تقاضا کم ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک بات جذبات کے حوالے سے یا فن خطابت کے حوالے سے یا اس حوالے سے کہ کوئی شخص محفل کو متوجہ کرنے میں کتنا کامیاب ہوا، تو جو اصل حقائق ہیں وہ کہیں بہت دور دھندلکوں میں گم ہو جاتے ہیں. زاویہ فورم کے کارپردازان بڑے مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نئی طرح اس محفل کی صورت میں ڈالی ہے، اور کوئی ایسا تقاضا کہ موضوع کے حوالے سے کوئی جذباتی بات اٹھائی جائے اور کوئی ایسی بات کہ جو سامعین کو بڑا ایک کیفیت میں مبتلا کر دے یا کسی جذبات کی رو میں وہ بہتے چلے جائیں، تو ایسا کوئی تقاضا افضل بٹ صاحب اور ان کے احباب کا نہیں ہے. تو یہ اصل میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہماری اصل ہے کیا، کون سی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے دھندلکوں میں پس پردہ چلی گئیں، کون سی باتیں ہیں جنہیں دوبارہ تازہ ہونا چاہیے. یہ ایک احساس ہر طرف اس وقت امت میں موجود ہے، اور ایسا ہوتا ہے. عمرانیات کے طلباء اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ موضوعات اب معاشرے کے لیے کوئی بہت پیچیدہ اور گمنام موضوعات رہے نہیں. کہ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات عین عروج میں، کسی مملکت کے عروج میں، کسی شخصیت کے عروج میں، یا کسی فکر کے عروج کے اندر ہی اس کے زوال کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ایک بڑی ہماگیر قسم کی مایوسی طاری ہوتی ہے اور کسی قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی جماعت کو
یا کسی فکر کو یہ یقین تو کیا گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کے سنبھلنے کی بھی کوئی صورت ہے، اس کے بحالی کی بھی کوئی صورت ہے، تو بعض اوقات اسی نا امیدی کے اندھیروں میں کوئی امید کی ہلکی سی کرن نمودار ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ شعور اور آگہی کا پورا آفتاب انہی دھندلکوں سے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سمبل ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو موضوعات ہیں، یہ جو ہماری اصطلاحات ہیں، یہ جو ہمارے لفظ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی تہ میں کیا معنویت پوشیدہ ہے، یہ ہمارے ہیں بھی یا نہیں، اور اگر ہمارے ہیں تو کس حد تک ہمارے ہیں، اور اگر ہمارے نہیں رہے تو کس حد تک یہ ہمارے نہیں رہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو ایک احساس زیاں تو پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے انقلاب آئے اور کوئی لمحہ مختصر، کوئی اتفاق، کوئی حادثہ، کوئی چھوٹی سی بات بڑے بڑے انقلابات کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، تو یہ بڑی ایک مبارک بات ہے۔ تو اس میں یہ جو میرے دوست نے کہا نا کہ تنقیدی نقطہ نظر سے سوال نہ ہو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو لفظوں کی قدر و قیمت ہے نا، وہ ہم نے کھو دی ہے، اور ہم ان کی اصل معنویت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، جو قوم الفاظ کی معنویت پہ غور چھوڑ دیتی ہے اور لفظوں کی قیمت کا احساس اور ادراک اس قوم میں باقی نہیں رہتا، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہمارے دور میں صرف دو ہی شخصیات ایسی تھیں جو علامہ تھیں، ایک علامہ محمد اقبال اور ایک علامہ مشرقی۔ تو آج ہر شخص علامہ ہے، ہر شخص آج علامہ ہے۔ اس لفظ کی معاشرے میں ایک قیمت تھی، وہ اب وہ قیمت نہیں رہی۔ یہ ملا جسے ہم آج انتہائی تحقیر کی بات کہتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ ملاؤن، کہ ایک شخص جب علم سے لبالب ہو جائے اور وہ بولے تو علم ہی پھوٹے، سنے تو اس کی توجہ علم پر ہی جائے، دیکھے تو علم ہی کے زاویے سے دیکھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتار، اس کی کردار، حرام کلام سب جب علم ہی کے سانچے میں ڈھل جائے تو وہ ملا ہوتا تھا۔ اسے کہتے تھے کہ یہ علم سے اس قدر لبالب ہو چکا ہے کہ کوئی سطحی بات، کوئی جہالت کا کوئی حوالہ اب اس کی ذات سے منسوب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظوں کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ قومیں اس لیے زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے گزارش کی، میں نے کہا کہ جب آج ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ہم پہلے تو آغاز خود کریں اور سادگی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعارف کرتے ہوئے کہا جائے کہ یہ دانشور ہیں یا یہ بہت بڑے علامہ ہیں یا یہ ہے۔ تو آغاز ہم یہیں سے کر لیں، جب ہم بات ہی تصوف کی کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی مجلس کے اسلوب کو ہی سادہ بنائیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں۔ تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ یہ جو تنقید ہے، تنقید کا اصل لفظ مطلب ہے پرکھنا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تنقید کو تنقیس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے نا توصیف، کسی کا وصف بیان کرنا، اور ایک ہے تنقیس، کسی کا عیب نکالنا۔ تنقید کا تعلق نہ تو توصیف سے ہے نہ عیب نکالنے سے، یعنی نہ توصیف سے ہے نہ تنقید سے ہے۔ تنقید کا بنیادی مطلب تو یہ ہے پرکھنا۔ تو کسی چیز کو پرکھنے میں اس کی توصیف کا پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے، اس کی مذمت کا پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا تنقیدی سوالات سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے نا تنقیس، جسے آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تنقید برائے تنقید، حالانکہ یہ لفظ ہونا چاہیے تنقیس برائے تنقیس۔ تو سوال کا مطلب نقص نکالنا نہیں، بلکہ سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے جستجو کرنا، حقیقت کا سراغ لگانا۔ تو جو سوال حقیقت کا سراغ لگانے والا سوال ہو، نہ وہ توصیفی ہے نہ وہ تنقیسی ہے۔ تو حقیقت میں تو تنقید کے مثبت رویے کو، اور تنقید کا رویہ ہوتا ہی مثبت ہے، بس اب یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ جو ہیں وہ مشکوک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو ایک مستحسن صورت ہے کہ ہم چیز کو پرکھیں، تولیں اور اچھی طرح جانیں کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، تصوف بنیادی طور پہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھائیں تو اللہ کی محبت، اللہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بہرحال ہے،
غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی دہریے نے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ تم سفر کر رہے ہو، کشتی کے تختے ٹوٹ گئے اور تم ڈوبنے لگے؟ زندگی میں کبھی کوئی ایسا؟ ایک عارف کا سوال تھا، اس نے کہا کہ ایک میری زندگی میں ایسا لمحہ تو آیا تھا کہ میں بے دست و پا ہو گیا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ موجیں مجھے بہا کر لے جائیں گے۔ غزالی نے کہا کہ اس وقت کوئی امید کی ہلکی سی رمق تمہارے دل میں ہوگی تو صحیح، کوئی تختہ دار پر بھی شخص کھڑا ہوا ہونا تو ایک امید کی ہلکی سی رمق اس کے دل میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی طاقت ایسی جو کہ مجھے بچا لے اور دوبارہ مجھے زندگی کا شعور اور لطف اور لذت حاصل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس وقت جب کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک ہلکی سی رمق اس وقت بھی میرے دل میں موجود تھی اور وہ بروئے کار بھی آئی، ایسا سبب بھی پیدا ہو گیا کہ میں ڈوبنے سے بچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہلکی سی امید، اسی کا نام خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ کہ اللہ کے ہونے کا جواز کیا ہے یا ثبوت کیا ہے یا دلیل کیا ہے، اللہ کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی دہریہ بھی ہونا اور وہ اپنے تئیں خدا کو نہ بھی مانتا ہو تو اس کے باطن سے بھی ایک آواز ضرور آتی رہتی ہے کہ کوئی ہے، ضرور کوئی تو ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اندھیری رات ہے، سایہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی تو ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو محسوس ضرور ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہے ضرور جو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔